بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ آپ رب سے رب کو مانگ لیجئے۔ جس شخص کو یہ اندازہ ہے کہ جنت کیا ہے، جنت کی اہمیت کیا ہے، جنت میں کن کن چیزوں سے نوازا جائے گا، تو وہ شخص ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ اسے جنت حاصل ہو جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت نصیب فرمانا یا جنت عطا فرمانا۔ لیکن میرے جیسا گناہ گار شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور میں تو یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اس دنیا میں قائم و دائم رکھنا، تا قیامت مجھے اس دنیا میں رکھنا، کیونکہ میں نے صرف اور صرف اس دنیا کا مزہ ہی دیکھا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں قرب الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، یا یوں کہیے قرب الہی کا مزہ لگ گیا ہے، تو وہ لوگ تو جنت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اور صرف رب چاہیے۔ تو جنہیں رب مل جاتا ہے وہ دنیا کو خوشی خوشی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فطرت قانون یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز ہم سے دور چلی جاتی ہے، ہم سے دور بھاگ جاتی ہے، اور جس سے ہم لوگ دور بھاگتے ہیں وہ چیز ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ آپ کبھی آزما کر دیکھ لیجئے کہ آپ کبھی کسی فقیر کے پاس جائیے اور اس کے سامنے کسی خواہش کا اظہار بھی مت کیجیے گا، آپ کے تمام کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ فقیر آپ کے کام کر رہا ہے، استغفر اللہ، ایسا تو سوچنا بھی شرک ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ اس فقیر کا دوست ہے جو اوپر بیٹھ کر آپ کے سارے کام کر رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ہستی ہے جو آپ کے سارے کام کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال تو خود لحاظ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص میرے فقیر دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتا رہتا ہے، اور کبھی انسان نے بھولے سے یہ کہہ دیا کہ میں اس فقیر کے پاس بے لوث ہو کر جاؤں تاکہ میرے دوسرے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی خود بخود ہوتے چلے جائیں، تو اس کے کام ہی نہیں ہوں گے۔ یہ کام اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی غرض تو درمیان میں آ گئی ہے۔ ہم لوگ مزار پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سلام کیجئے اور وہاں سے واپس آ جائیے، تو پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ فطرت کا اصول کیا ہے کہ انسان جن چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے وہ چیزیں اس سے کبھی نہیں ملتی، اس کا وہ کام کبھی نہیں ہوتا، اس کی وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، اور جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو سب کچھ خود بخود ہونے لگ جاتا ہے۔ رزق اور مال دنیا سے دور بھاگیے تو مال، دنیا کی دولت آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنا شروع کریں گے تو یہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ لہٰذا کبھی کسی چیز کے پیچھے مت بھاگیے۔ ہمیشہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی
آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔